رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرہ کے حاضرین، ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس چینل کے لیے ایک اور نیا موضوع، اسلام میں انتخابات کی اہمیت اور امیدواروں کی خصوصیات آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات ہمارے پیش نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے اور بنی نوع انسان کو ہمہ قسم کی سہولیات اور دنیا میں پرامن زندگی گزارنے کے لیے انبیاء کرام بھیجے ہیں، جنہوں نے آ کے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں جن کے ذریعے سے ہم بنی نوع انسان کو ان کی تمام ضروریات مہیا کر سکتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا ایک بڑا سلسلہ ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 1000، بلکہ 1,40,000 انبیاء ہے۔ اور یہ سلسلہ جناب رسالت مآب نبی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آپ خاتم النبیین تھے، آپ نے ایک ایسی شریعت دی جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کافی، شافی اور وافی ہے۔ انبیاء کے آنے کا مقصد، تمام جتنے بھی انبیاء تھے ان کے آنے کا مقصد اچھی طرح ذہن نشین رکھ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کی اصلاح اور ان کو زندگی کی تمام سہولیات مہیا کرنا۔ تمام انبیاء کرام نے اس مقصد کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے، اور اس میں بے شمار انبیاء کامیاب ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں لے سکے۔ لیکن مثال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو ہمیں یہ چیز نظر آئے گی کہ تمام نے حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لے کر اور عوام کی اصلاح اور ان کو ضروریات زندگی مہیا کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لینا یعنی حکومت الہیہ، اسلامی نظام حکومت کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، فرض عین ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حکومت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے، اور جو تحریکیں اس وقت اس کام کے لیے متحرک ہیں ان تمام کے ساتھ تعاون کرے، دام درم سخن ہر طریقے سے تعاون کرے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں۔ بعض نے عوامی جد و جہد کی ہے، بعض نے جنگ اور قتال کا ذریعہ اختیار کیا ہے، بعض نے صوفیانہ طریقے اختیار کیے ہیں، بعض نے بیرونی طاقتوں کی مدد سے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور بعض نے مقتدر طبقات سے مل کر اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے کر عوام کو ان دو چیزوں سے مستفید کیا ہے۔ تو دور حاضر میں اب جب ہم حکومت الہیہ کے قیام کے لیے کوشش کریں گے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ انقلاب ہے، سب سے بڑا ذریعہ انتخاب ہے۔ اب انقلاب نہیں آئے گا خون کی گولی سے، بندوق کی گولی سے انقلاب آنا، خونی انقلاب نہیں، اسلام اس کے مخالف ہے۔ آئینی جد و جہد کے ذریعے سے ہم نے یہ تمام چیزیں حاصل کرنی ہیں، جمہوری طریقے سے ہم نے طریقے یہ حاصل کرنی ہے، پرامن جد و جہد کے ذریعے سے تمام طریقے، یہ تمام ٹارگٹ ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب ہم انتخابات لڑتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو چیزیں واضح طور پہ ہونی چاہیے۔ نمبر ایک کہ حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد فرض عین ہے، اور انتخابات اس کے لیے جہاد کا ذریعہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جہاد ایسا ہے کہ جس میں ہم میدان بدر میں ہیں لیکن ہمارے مقابل کافر نہیں ہیں۔ دیکھیں، بدلتے منظرنامے کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، یہی اجتہاد ہے جس کا دروازہ قیامت تک اسلام نے کھلا رکھا ہے۔ تو اب اس میں ہم نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم جہاد انتخاب میں حصہ لیں گے تو انتخاب میں ہم جہاد میں موجود ہیں، یہ قتال نہیں ہے لیکن جہاد ہے۔ اب جب انتخاب میں حصہ لیں گے تو 5 چیزیں ہمارے سامنے ہوں۔ نمبر 1 رضا الہی کا حصول، کہ ہم انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ نمبر 2 ہم انتخاب میں اس لیے ہم نے جیتنا ہے، جیت اور جیت، ہارنے کے لیے نہیں انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی
جنگیں کی، غزوات یا سرایا، کسی میں آپ نے صحابہ کرام یا خود اس لیے نہیں کہا کہ ہم نے ہار کے واپس آنے یا ہم نے شہیدوں کی ایک لائنیں لگا دینی ہے، نہیں. ٹھیک ہے، بعض ایسے سرائے تھے جس میں صحابہ کرام واپس آ گئے، لیکن اس میں مقصد یہ نہیں تھا. آگے حالات جیسے ان کے مطابق انسان فیصلہ کرتا ہے. اس لیے دوسری چیز اس میں جو ہوگی کہ ہم نے جیتنا ہے، جیت کو ذہن میں رکھ کے ہم نے انتخاب میں حصہ لینا ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے حل کرنے ہیں. یہ نہیں کہ بس اقتدار کے معنوں میں بیٹھ کر اپنی تجوریاں بھرنی ہیں، جیسے دور حاضر حکومت نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا اور دن بدن جو ہے عوام ایسے پستی چلی جا رہی ہے، نہیں. اور چوتھی چیز جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اسلامی شریعت کے مطابق، وہ یہ ہے کہ ہم نے حکومت بنانی ہے یا حکومت میں حصے دار بننا ہے. تیسری کوئی چیز نہیں کہ ہم نے حزب اختلاف میں بیٹھنا اور ہم نے تنقید کرنی اور ساری عمر ہم نے حزب اختلاف میں بیٹھ کے اپنا کردار ادا کرنا ہے، نہیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ تھکوئی سوچ ہے. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری. ہم مرنے والی امتیں نہیں ہیں، ہم زندہ امتیں ہیں. پانچویں چیز جو اس میں ہم نے اپنے سامنے رکھنے وہ یہ ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد ہم نے اپنے جو پارٹی ممبرز ہیں، ارکان ہیں، کارکنان ہیں، اپنے رفقا ہیں، اپنے جو ہمارے ہمدرد ہیں، ان تمام کو اقتدار کے ایوانوں میں بٹھانا ہے تاکہ ہمارے ان دو مقاصد عوام کی اصلاح اور عوام الناس کو زندگی کی سہولیات مہیا کرنے کے لیے وہ ہمارے معاون ثابت ہوں. یہ نہ ہو کہ اوپر ہم اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، نیچے سارا عملہ ہمارے مخالف ہو، نہیں. تو یہ 5 نکاتی فارمولہ ہے. قارئین کرام، حاضرین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام، کہ جس سے ذہن میں رکھ لیں ہم نے اسلامی شریعت کی روشنی میں انتخابات میں حصہ لینا ہے. اس کے بعد پھر جب انتخاب میں حصہ لیں گے تو اس کے 3 مراحل ہوں گے: ابتدائی مرحلہ، وسطی مرحلہ، آخری مرحلہ. ابتدائی مرحلے میں امیدوار کا چناؤ ہے. امیدوار کے چناؤ میں سب سے پہلے اس کے اندر خصوصیت ہے متقی ہو. تقویٰ 2 چیزوں کا نام ہے: اللہ تعالیٰ کا خوف اور بنی نوع انسان سے محبت. کیونکہ جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں کبھی انسانوں سے محبت نہیں کر سکتا. وہ انسانوں سے محبت وہی کرے گا جسے خدا سے خوف آئے گا، جس کے دل میں خدا خوف ہی ہوگا. ڈرائے نہ جس کو خدا کا جبر، وہ انسان کو خاطر میں لائیں گے کب. لہذا تقوی کا آخری جو حصہ ہے، جہاں پر بھی تقوی کی اعلیٰ منازل بہت ہے، لیکن اگر آخری منزل پہ بھی کوئی امیدوار ہے تو ہم نے آخری منزل کو دیکھنا ہے، اعلیٰ منازل کو نہیں دیکھنا. نمبر 2 یہ کہ وہ خوش پوش ہو اور ملنسار ہو، ذی وجاہت ہو. یہ اس کی خصوصیت ہونی چاہیے. دوسرے نمبر 3 یہ کہ ملنسار ہو، لوگوں کے غم خوشی میں شریک ہوتا ہو، مرد خلیق ہو. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق. اور نمبر 4 یہ ہے صاحب مال ہو، دیرے دار ہو. غریب آدمی جس کو اپنے کھانے کو نہیں ملتا اس کو ہم کھڑا کر دیں اور کہیں تو الیکشن لڑ، وہ کیا کرے گا بیچارہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی خصوصیات رکھی. اب امام بنانے کے لیے کچھ خصوصیات ہیں، اس طریقے سے حکمران جسے ہم نے بنانا ہے اس کی خصوصیات ہیں، اس طریقے سے جو MNA کے لیے کھڑے ہو اس کی خصوصیات ہیں، اس لیے جو کونسلر کے لیے کھڑے اس کی بھی خصوصیات ہیں. تو ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ صاحب مال ہو، دیرے دار ہو، لوگوں کو کھلا پلا سکے، کھلاتا پلاتا رہتا ہو. ایک خصوصیت یہ اس کے اندر ہے کہ اس کا اپنے علاقے کے تمام تھانے، کچہری، تحصیل وغیرہ سے رابطہ، اسے پتہ ہو کہ یہ کون سا تھانہ ہے کون سا ہے. ایک گدڑی پوش اٹھا کر ہم اسے کھڑا کر دیں جسے کچھ پتہ بھی نہیں ہے، نہیں. یہ چیزیں ہونی پڑیں گی. دیکھیں آپ ایک لیکچرر لگاتے ہیں کالج میں، اس کی کچھ کوالیفیکیشن ہے. آپ ایک استاد پرائمری کا استاد لگا اس کی بھی کچھ نہ کچھ کوالیفیکیشن ہے. آپ یونیورسٹی کا ٹیچر لگا اس کی کوالیفیکیشن ہے. آپ بیوروکریٹ اس کی بھی کوئی کوالیفیکیشن ہے. اور اس کوالیفیکیشن میں جو شخص زیادہ ماہر ہو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ صورتحال یہاں پر ہے. تو لہذا دیرے دار ہو، صاحب مال ہو، اس کے بعد اس کے مقتدر طبقات سے تعلقات ہو، اور پھر وہ لوگوں کے خوشی غمی ان میں شریک ہوتا ہو.
یہ نہ ہو کہ اس نے آج تک کبھی کس سے ملا بھی نہیں ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں بھی کون تھا ہمارا امیدوار ہے، یہ کہاں سے آ گیا، آسمان سے ٹپکا زمین سے نکلا ہے، لہذا یہ بھی اس کے اندر خصوصیت ہونی چاہیے۔ اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے آدمی کو ٹکٹ دیں جو لوگوں کو ہاتھ ملاتے ہوئے بھی انگلیاں پیچھے کر کے گنتے ہیں کہ کتنی انگلیاں اسے دیں، گلے ملنا تو دور کی بات ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، اور ایک چہرے پہ تسنو لا کر اور ایسی باتوں سے ملیں گے کہ لوگ ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، انہیں اپنا امیدوار کھڑا کر دیتے ہیں، چلو یہ ہمارے امیدوار ہیں جی۔ ذی وجاہت نہیں ہوتے، ملنسار نہیں ہوتے، دیرے دار نہیں ہوتے، ان کو علاقے کے یہ بھی ایک شرط یہ ہے کہ ان کو علاقے کے مسائل کا پتہ ہو، کیونکہ انہوں نے عوام کو زندگی سہولیات مہیا کرنی ہے، اور ان مسائل کے پتہ رہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے آگے جا کے۔ یہ میں تمام چیزیں اسلامی شریعت کی روشنی میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، السابقون الاولون میں سے تھے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی۔ جب فتوحات کا دور کھلا تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کسی علاقے کا حاکم یا قاضی بنا دیں، وہ بھی اپنے غفاری قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر جس چیز کی صلاحیت ہے اسے طلب مت کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی نہیں مانگا کہ مجھے ان علاقوں میں کہیں قاضی یا حاکم یا گورنر بنا کے بھیجیں۔ لہذا ہمیں اگر ان تمام چیزوں میں سیرت النبی کی پیروی کرنی ہوگی تو ہم جیتیں گے، اگر نہیں کرنی ہوگی تو پھر ہم نہیں جیت سکتے، پھر یہ شریعت نہیں ہے، پھر یہ اسلامی شریعت نہیں، پھر اپنی ذات کی خاطر ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے وہ جو شخص جس کو ہم کھڑا کریں وہ ایسا شخص ہو کہ جو لوگوں کے تمام معاملات میں شرکت کرتا ہو۔ لہذا میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ ابھی پنجاب کے اندر جو ہمارا بلدیاتی الیکشن، لوکل باڈیز کونسل کا الیکشن، اس کے اندر جس انسان کے اندر یہ 4 خصوصیات ہوں ان کو ہم ٹکٹ دیں۔ نمبر 1، کم از کم علاقے میں جہاں وہ کھڑا 25% ووٹ اس کی جیب میں ہو، ووٹ ایک جیب میں نہیں اور کھڑے ہو گیا نہیں۔ اگر 10,000 کا الیکشن میں ووٹر ہے تو 2500 ووٹ اس کی جیب میں ہو، اس کی برادری ہو یا جماعت کے ہوں یا علاقے کے ہوں جو اس کے اوپر دینے کے تیار ہوں، پھر تو اسے ٹکٹ دیں۔ ووٹ ایک جیب میں نہیں ہے اور 100 ووٹ سارے اور 10,000 الیکشن میں کھڑے ہو گئے، تو یہ تو یہ ہے کہ بے تیغ سپاہی ہیں، تلوار کے بغیر چل پڑے ہم، بس ٹھیک ہے، کوئی بندوق نے کچھ نہیں، اور پھر کیا ہوگا، شہداء کی لائن لگتی چلی جائے گی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں ایم اے اسلامیات، عربک یا پول سائنس، فزکس، کیمسٹری کا امتحان دیتا ہوں، پہلے سال فیل ہو جاتا ہوں، دوسرے سال فیل ہو جاتا ہوں، پھر دیتا ہوں، تیسرے سال پھر فیل ہو جاتا ہوں، چوتھے سال پھر فیل ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میں یہ چھوڑ دوں، ایم اے کرنا چھوڑ دوں، کوئی اور فیلڈ اختیار کر لوں، یا ایم اے کے جو شرائط ہیں انہیں پورا کروں، اچھی طرح محنت کروں، تیاری کروں امتحان کے لحاظ سے، اور پھر اس کے بعد امتحان دوں۔ لہذا یہ جو ہم نے ایک طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ بس بغیر کسی وجہ کے لوگوں کو کھڑا کر دیا، لہذا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ 25% ووٹ اس کے پاس ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کونسلر کو جو الیکشن ہے اس کے لیے 25 یا 30 لاکھ اس کی جیب میں ہو، یا اس کو اکٹھا کر کے دے دیں۔ کم از کم 25-30 لاکھ سے کونسلر کا جو الیکشن ہے اس کی ابتدا ہوگی، اس طرح ایم پی اے کا، اس طرح ایم این اے کا تمام بڑھتا چلا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو اس علاقے کے 40% لوگ جانتے ہوں کہ یہ یہاں ہے، آنا جانا ادھر ادھر سارا اس کا، یہ ساری چیزیں 40% لوگ اسے جانتے ہوں، پھر اسے ٹکٹ دی جانی چاہیے۔ جانتا کوئی بھی نہیں ہے، گھر سے کبھی نہیں نکلا، ملنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم اسے ٹکٹ دے دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہی دھات کے 3 پات کہ جب وہ ہار کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کوئی نہیں جی ہار گئے تو کیا ہو گیا، یہ ہماری ہار ایک اور جو ہماری ہار ہے یہ اور جیت کا پیش خیمہ ہوگی، نہیں کبھی پیش خیمہ نہیں ہو سکتی جب ہم شرائط ہی پوری نہیں کر رہے۔ ایم اے کا ایک امتحان فیل کیا، دوسرا فیل کیا، یہ کیسا محاسبہ، میں کہوں ٹھیک ہے اگلی بار میں پاس ہو جاؤں گا، نہیں، ہاں میں نے جو اس ایم اے کے تقاضے ہیں ان کو اگر سمجھ لیا ہے اور اس کے مطابق میں نے اپنی اصلاح کیا تو پھر میں پاس ہو جاؤں گا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔
اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایک کونسلر کو جو الیکشن ہے کم از کم 100 کارکن ہو جو الیکشن کے آغاز سے اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کی کمپین چلائیں، لوگوں کو اس سے ملوائیں، ووٹروں کو توڑ اس طرف لائیں اور ان کو مسائل سے آگاہ کریں اور اس کے جلسے، جلوس، کارنر میٹنگ وغیرہ کا انتظام کریں، پھر اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے۔ یہ 4 شرائط میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ 25% ووٹ اس کے پاس ہوں، دوسرا یہ کہ 25-30 لاکھ ہو، چوتھا یہ کہ وہ 40% لوگ اس علاقے سے جانتے ہوں، اور تیسرا یہ 40% لوگ جانتے ہوں، اور چوتھا یہ کہ کم از کم کونسلر الیکشن کے لیے 100 سپورٹر اس کے ساتھ ہوں، کارکن، ڈیڈیکیٹڈ کارکن، قربانی دینے والے، دن رات اس کی کمپین چلائیں، پھر وہ کونسلر چیئرمین بنے گا۔ اور یہ جو شرائط ہیں یہ پھر ایم پی اے میں اور بڑھ جائیں گی، ایم این اے میں اور بڑھ جائیں گی۔ لہذا ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اصول بنایا ہے، جیت اور ہار کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جب تم جنگ کے لیے جاؤ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِبَاطِ الْخَيْرِ، کہ اپنی اسلحے کو تیار کر کے جاؤ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام تلوار کے دھنی ہوتے تھے۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے 16 تلواریں توڑی تھیں۔ اگر وہ ایک تلوار لے کے میدان میں چلے جائے تو پھر پتہ نہیں آج ان کا نام ہی نہ ہوتا۔ لہذا ہم اپنے تمام بنیادی شرائط اور بنیادی خطوں کو پورا کر کے جب ہم میدان میں اتریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب سے ہمکنار ہوں گے۔ تو باقی مراحل کی جو چیزیں وہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وسطی مرحلہ اور آخری مرحلے کے لیے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کے مطابق ہم کھڑے ہوں تاکہ جیتیں اور ہاریں نہ۔